अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इंतसाम मलिक और आप देख रहे हैं IS वर्ल्ड हिंदी इस्लामिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर हज़रत हसन को जहर क्यों दिया गया। और प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में कैसे कैसे जुल्म ढाए गए और फिर सारी ज़िंदगी जालिमों ने कैसे परेशान किया। करबला का ताल्लुक़ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ है और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके भाई हैं। और जब वाक़या करबला बयान किया जाता है तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी ज़िक्र किया जाता है। अक्सर मुसलमान ये भी पूछते हैं और दिमाग में ये बात आती है, इमाम हसन की शहादत कैसे हुई? तो हम आपको बता दें, उनकी शहादत जहर पीने से हुई है और ये जहर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीबी ने ही दिया था। लेकिन हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीबी ने ये जहर क्यों दिया, तो ये सब बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तब तक आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और अभी हमारे चैनल IS वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिस दिन जहर दिया गया वो इस्लामी तारीख़ का सबसे दर्दनाक दिन था। उसकी दास्तान सुनकर सख्त से सख्त दिल इंसान भी अपने आंसू नहीं रोक सकता। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी ज़िंदगी में कई बार जहर दिया गया, लेकिन अल्लाह ने हज़रत हसन की हिफाजत फरमाई। लेकिन जब तकदीर का फ़ैसला आ पहुँचा और अल्लाह ने भी चाहा कि अब मेरे इस प्यारे जन्नत के फूल को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें ना दी जाएं, तो आखिर में वो जहर अल्लाह के हुक्म से असर ही कर गया। हज़रत हसन ने तो जहर देने वाले का नाम ना बताया, लेकिन तारीख़ लिखने वालों ने जो लिखा है वो आज आपके सामने पेश करता हूँ। यजीद ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीबी यज़दा को बहला फुसलाकर इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसा जहर दें कि वो दोबारा उठ ना सकें। यजीद ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीबी से कहा कि अगर तुम अपने शौहर को जहर देकर मार दोगी तो मैं खुद तुमसे शादी कर लूँगा और तुम्हें महल की रानी बनाकर रखूँगा। यजीद बहुत दिनों से इस साजिश में लगा हुआ था कि वो किसी तरह अपने रास्ते से हज़रत हसन व हुसैन को हटा दे, क्योंकि वो जानता था अगर मैंने इन दोनों को रास्ते से हटा दिया तो अगली हुकूमत का बादशाह मैं खुद बनूंगा। जब यजीद ने हज़रत हसन की बीबी से ऐसी बात कही तो उसने लालच में आकर हज़रत हसन को कई बार जहर दिया, लेकिन उस जहर का उन पर कोई असर ना होता। आखिर यज़दा बीबी ने एक हीरे को बहुत अच्छी तरह पीसकर उसे पानी में मिला दिया और फिर वो पानी उस घड़े में डाल दिया जिससे हज़रत हसन रात में उठकर पानी पिया करते थे। सन 50 हिजरी 27 सफ़र की रात हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सो रहे थे कि अचानक उन्हें प्यास लगी तो अपनी बहन ज़ैनब को पुकार कर बुलाया। हज़रत ज़ैनब उस वक्त मुसल्ले पर बैठी अल्लाह की इबादत कर रही थीं। बड़े भाई की आवाज़ सुनकर जल्दी से पास पहुँची तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ज़ैनब, मैंने अभी एक बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा है, मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। हज़रत ज़ैनब ने कहा कि जी भाई फरमाइए। तो हज़रत हसन ने बताया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे नाना जान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वालिद हज़रत अली और मेरी अम्मी हज़रत फ़ातिमा, ये सभी लोग मुझे जन्नत की सैर करा रहे हैं। मैंने अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि ए नाना जान, आपके जाने के बाद मदीना में मुझे और मेरे भाई को बहुत सताया गया, मेरे माँ बाप को गालियाँ दी गईं। तो इस पर नाना जान ने जवाब दिया कि ए मेरे प्यारे बच्चे, परेशान ना हो, तुम बहुत जल्द ही मुझसे मिलने वाले हो। ये बात जैसे ही हज़रत ज़ैनब ने सुनी तो आंखों में आंसू भर आए और समझ गई कि अब मेरे बड़े भाई हज़रत हसन के साथ क्या होने वाला है। अम्मी हज़रत फ़ातिमा और वालिद हज़रत अली ने तो बहुत पहले ही साथ छोड़ दिया था। अब इस मासूम बहन का सिर्फ एक ही सहारा अपने दोनों बड़े भाई हसन व हुसैन थे।
لیکن جب اپنے بھائی کی زبان سے ایسی بات سنی تو خود پر قابو نہ رکھ سکیں اور آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہن مجھے پیاس لگ رہی ہے، تم جا کر میرے گھڑے سے میرے لیے پانی لے آؤ۔ حضرت زینب پانی بھرنے چلی گئیں۔ اس بیچاری بہن کو خبر بھی نہیں تھی کہ جس چیز سے وہ ڈر رہی تھی آج وہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بہن نے گھڑے سے پانی نکالا اور اپنے بھائی حضرت حسن کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ یہ وہی گھڑا تھا کہ جس میں حضرت حسن کی بیوی نے زہر ملایا تھا۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی وہ پانی پیا تو پہلے تو کچھ بھی محسوس نہ ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد اچانک وہ پانی اندر ہی اندر آنتوں کو کاٹنے لگا اور پھر خون کی الٹیاں شروع ہو گئیں۔ اس زہر کے اثر سے آنتیں کٹ کٹ کر باہر گرنے لگیں۔ یہ دیکھ حضرت زینب بہت ڈر گئیں اور رونے لگیں۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے اس زہر نے حضرت حسن کی آنتوں کے 100 ٹکڑے کر دیے اور 3 دنوں تک انہیں خون کی الٹیاں آتی رہیں۔ زہر کے اثر سے چہرہ بالکل ہرا پڑ گیا۔ ان 3 دنوں میں حضرت حسن ایسی تکلیفوں سے گزر رہے تھے، اگر وہ تکلیفیں کسی پہاڑ پر بھی ڈال دی جاتیں تو شاید وہ بھی برداشت نہ کر پاتا۔ لیکن آج کوئی مدینہ میں آ کر دیکھ لے کہ حضور کا یہ پیارا سا نواسا کیسے زہر سے تڑپ رہا ہے۔ کچھ لوگ تھے کہ جو حضرت حسن کی ایسی پریشانی دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن مدینہ میں نیک لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی۔ حضرت زینب تو بیچاری اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کو دیکھتی جاتی اور ایک خاموش فریاد کے ساتھ اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا کر دعائیں کرتیں، اے اللہ میرے بھائی کو ٹھیک کر دے۔ دوستو، آج مدینہ کے ایک کچے گھر میں زہر میں تڑپتا یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہستی ہے کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے اور لوگوں سے کہتے کہ اے لوگوں، یہ دونوں بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اے اللہ جو بھی میرے حسن حسین سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کرنا۔ لیکن آج مدینہ میں رسول کے اس نواسے کو زہر میں ایسا تڑپایا گیا کہ اس کا چہرہ ہرا پڑ گیا، آنتیں کٹ کٹ کر خون کی الٹیاں ہونے لگیں، ہر طرف کوہرام مچا تھا۔ لیکن شاید اب تقدیر کا بھی فیصلہ آ چکا تھا اور اللہ نے بھی حکم دے دیا تھا کہ اے فرشتوں جا کر میرے جنت کے پھول حسن کو میرے پاس لے آؤ۔ ان ظالم لوگوں نے میرے پیارے رسول کے بچے کو بہت تڑپایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے اس گھڑے میں زہر کس نے ملایا ہے، کیونکہ گھر میں باہر کا کوئی بندہ نہیں آ سکتا۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھی اس بارے میں اپنی زبان سے کچھ نہ بتایا، یہاں تک کہ جیسے ہی ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ بھائی جان، آپ صرف مجھے ایک بار اس کا نام بتا دو کہ جس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو حضرت حسین نے جواب دیا کہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت حسن نے کہا کہ پھر تو میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر زہر دینے والا وہ انسان نہ ہوا تو مرتے مرتے مجھ پر ایک بے گناہ کے قتل کا الزام آ جائے گا، اور اگر زہر دینے والا وہی انسان ہوا تو اللہ کے پاس جا کر میں خود ہی اس سے بدلہ لے لوں گا۔ 3 دنوں بعد آخر وہ دن بھی آیا جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وفات بالکل قریب نظر آنے لگی تو اپنے چھوٹے بھائی حسین سے کہا، جاؤ اور میری نانی حضرت عائشہ سے پوچھو کہ آپ کا نواسا حسن اپنے نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، آپ کی اجازت ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے حضرت عائشہ کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ نانی جان، میرے بڑے بھائی حسن اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے ہیں اور اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کی اجازت دیتی ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے نواسے کی ایسی حالت سن کر بیٹھی رو رہی تھیں۔ حضرت حسین کی یہ بات سنتے ہی جواب دیا کہ ہاں، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔
لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کو یہ بات سنائی تو وہ کہنے لگے کہ اے حسین، مجھے ڈر ہے کہ شاید میری نانی نے میری لاج میں مجھے اجازت دے دی ہے، اس لیے اب میری وفات ہو جائے تو ایک بار پھر سے اجازت مانگنا، اگر اس وقت اجازت دے دیں تو مجھے وہیں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان کے بیچ میری قبر بنانا۔ اے حسین، ایک بات کا خیال رکھنا، اگر نانا کے قدموں میں میری قبر بنتے وقت کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، بلکہ ایسی حالات میں مجھے میری امی حضرت فاطمہ کے بغل میں لے جا کر دفن کر دینا۔ آخر وہ وقت آیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور جان اللہ کے حوالے کر دی۔ وفات ہوتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا، بازاروں اور شہروں سے لوگ سمٹ سمٹ کر مدینہ آنے لگے اور ایسی بھیڑ جمع ہوئی۔ ایک راوی لکھتے ہیں کہ حضرت حسن کے جنازے میں اتنے لوگ تھے، اگر کوئی سوئی بھی پھینکی جاتی تو شاید وہ لوگوں کی اس بڑی تعداد کی وجہ سے زمین پر نہ گرتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا اور پھر جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف چل دیے۔ لیکن جیسے ہی مروان کے لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا جائے گا تو سبھی تلواریں لے کر آنے لگے اور کہنے لگے کہ جب ہمارے خاندان کے ایک فرد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ دفن نہ ہونے دیا تو ہم حسن کو بھی اس جگہ دفن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ ہوتے کون ہو میرے بھائی کو اس کے نانا کے بغل میں دفن ہونے سے روکنے والے؟ یاد رکھنا، اگر تم بیچ میں آئے تو میں ایک ایک کی گردن اڑا دوں گا۔ قریب تھا کہ مروان کے لوگ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ ایک جنگ چھڑ جاتی اور مدینہ پھر سے صحابہ اکرام کے پاکیزہ خون سے بھر جاتا۔ لیکن اسی وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ اے لوگوں، تم کیسے ظالم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بھی نانا کے بغل میں دفن نہیں ہونے دیتے۔ لیکن اس بات کا مروان کے لوگوں پر کوئی اثر نہ پڑا اور وہ تلواریں لے کر اپنی جگہ پر اڑے رہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اب ایسی حالت دیکھی تو حضرت حسین کو پاس بلا کر کہا کہ میرے پیارے بچے، کیا تمہیں اپنے بڑے بھائی حسن کی وہ وصیت یاد نہیں جو انہوں نے وفات کے وقت کہی تھی کہ اگر نانا کے بغل میں دفن ہونے پر کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، بلکہ مجھے امی حضرت فاطمہ کی ہی بغل میں لے جا کر دفن کر دینا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، چلو جنت البقیع میری امی کے پاس قبر کھودو، آج اسی جگہ میرے بھائی جان حسن کو دفن کر دیا جائے گا۔ سارے لوگ جلدی سے جنت البقیع پہنچے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی۔ شام ہوتے ہوتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی امی حضرت فاطمہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ دوستوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کوئی ایسی ویسی وفات نہیں تھی، بلکہ اس کا اثر عالم اسلام پر ایسا پڑا کہ بنو ہاشم کی عورتوں نے 1 مہینے تک سوگ منایا، بازاریں بند ہو گئیں، لوگوں نے کام دھندا چھوڑ دیا اور حضرت حسن کی وفات کا غم ایسا تھا کہ سبھی اپنا غم بھول چکے تھے۔ جنازے کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد پہنچے تو دیکھا کہ لوگ بہت پریشان ہیں اور بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے لوگوں، آج جی بھر کے رو لو، کیونکہ میرے پیارے رسول کا سب سے محبوب بچہ ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ تو دوستوں، آج کا یہ واقعہ یہیں تک تھا۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور کامنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر اس ویڈیو کو تمام لوگوں میں شیئر بھی ضرور کر دینا۔ اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل آئی ایس ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے
तो हमारे चैनल IAS वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपकी खिदमत में रोज की एक वीडियो शाम 8 बजे लेकर हाजिर होते हैं। तो रोज की एक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और प्यारे दोस्तों, अभी कहीं जाइएगा मत, हमने आपकी स्क्रीन पर 2 वीडियो लगा रखी हैं। आप लोग इन वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। काफी अच्छे वाकयात हैं, आप इनको सुनिए और इल्म हासिल कीजिए। और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके तमाम लोगों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।